بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 6 نومبر 2024 آج کے دن امریکہ کے الیکشن کے انتخابات کا جو ہے نا رزلٹ آیا، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں 279 یعنی 279 الیکٹورل ووٹس لے کر وہ امریکی صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اور کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں جس کے مطابق 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ اگلے صدر کا حلف اٹھائیں گے اور وہ وائٹ ہاؤس میں سمجھیں واپس آ چکے ہیں۔ اس پر پاکستانیوں کی بڑی نظریں تھیں اور پاکستانیوں نے بڑا ہی اظہار تشکر کیا، کیونکہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ہونے سے پاکستان میں جو معاملات ہوئے، جو گند مچایا گیا، جس طرح پاکستان کا معیشت کا بیڑا غرق ہوا، پاکستان میں چلتی چلاتی گورنمنٹ گری، بہت کچھ ایسے کام ہوئے جو میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے تھے، بٹ اس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئے۔ بٹ آن دا سیکنڈ نوٹ، آج خان صاحب کو جب اڈیالہ جیل میں بتایا گیا تو خان صاحب نے بڑے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں سوال ہوا، ٹرمپ جیت گیا تو عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بائیڈن تو چلا گیا نا، کیونکہ جو بائیڈن کی انتظامیہ تھی نا وہ جو ہے نا جی خان صاحب کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کا جو نظریہ تھا کچھ اس طرح کا تھا کہ لائک کہ ایبسلوٹلی ناٹ والا۔ خان صاحب جو بیرسٹر گور علی خان ہیں، انہوں نے آج بھی میسج کیا کہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے، ہمارا آج بھی وہ سٹانس ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ اچھا، اس پر علیمہ آپا نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے پر عمران خان مسکرائے اور کہا کہ جو بائیڈن تو چلا گیا لیکن ہمیں اپنی آزادی کے لیے کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرنا بلکہ خود جدوجہد کرنی ہے۔ اور علیمہ آپا نے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی فون کر کے کہے کہ عمران خان کو رہا کر دو؟ کیا ہم 24 کروڑ لوگوں کی کوئی عزت ہے؟ عمران خان نے کہا کہ اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ اور خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اس ٹویٹ کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں خان صاحب نے کہا کہ کنگریچولیشنز آن بہاف آف مائی سیلف اینڈ پی ٹی آئی to the President-elect Donald Trump for winning the US presidential elections. The will of American people held against all odds. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ President-elect Trump will be good for Pak-US relations. انہوں نے کہا پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جب ادھر صدر تھے تو ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے تھے۔ Based on mutual respect for democracy and human rights, we hope he will push for peace, human rights and democracy for globally. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی ہوئی، اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کے کافی سارے کیسز بنے خان صاحب پر اور کافی سارے کیسز میں سزا بھی سنائی گئی۔ الحمدللہ خان صاحب جو ہے نا جی ان کیسز میں پھر بری بھی ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیونکہ اگر کیس بنائے جائیں فیکٹس اینڈ فیگرز کے اوپر نا پھر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کیسز بے بنیاد بنائے جائیں پھر ایشوز بنتے ہیں، پھر بات کرنا بنتا ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، اس کا احوال میں آپ کو مکمل پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکیلوں نے ریفرنس کے 35 گواہوں پر جرح مکمل کر لی، جس کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ بدھ کے روز احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے لیے عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس موقع پر بشرا بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل ظہیر عباس اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے گواہوں پر جرح مکمل کر لی۔ نیب پراسیکیوٹر کے مطابق نیب پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس کیس میں مزید کسی قسم کا کوئی شواہد پیش نہیں کرنا چاہتے، جس کے بعد عدالت نے سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی کے 342 کے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 342 کا جو بیان ہے
اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں ملزم کو کچھ بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور براہ راست صفائی کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ بیان اگرچہ کسی بھی وقت ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے، مگر عام طور پر جب ملزم کے وکلاء استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے تمام ثبوتوں اور گواہان پر جرا مکمل کر لیتے ہیں تو پھر عدالت ملزم کا ایک بیان ریکارڈ کرتی ہے، جسے ضابطہ فوجداری میں 342 کا نام دیا گیا ہے۔ اس بیان میں ملزم جج کو براہ راست بتاتا ہے کہ وہ کیس قائم کیے مقدمے میں بے گناہ ہے اور اس پر مقدمہ قائم کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتی ہیں۔ ملزم کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ بغیر حلف لیے جو بھی کہنا چاہے عدالت کے سامنے کہہ دے۔ قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملزم کو سنے بغیر سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ یہ تو تھا 342 کا جو مقدمہ ہے، 342 کا جو بیان ہے اس کی ڈیٹیلز۔ تھوڑا سا میں آپ کو آج ڈیٹیلڈ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے آج بتا دیتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی میں کافی بار بتا چکا ہوں۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی میں بھی انٹرویو کر کے جا کے بتا چکا ہوں۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اینڈ ہیڈ امجد الرحمان صاحب کا انٹرویو بھی میرے ولاگ میں موجود ہے، میرے یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں پہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی 190 ملین پاؤنڈ ہے کیا۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ القادر ٹرسٹ کیس اس 450 کنال سے زائد زمین کے عطیہ سے متعلق ہے جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کے لیے دی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مئی کو قومی احتساب بیورو نیب کے القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ 9 مئی آپ کو یاد ہوگا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ معاملہ عطیے کا نہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض اور عمران خان کی حکومت کے درمیان طے پانے والے ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے۔ حکومت کا دعویٰ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی جو 190 ملین پاؤنڈ یا 60 ارب روپے کی رقم برطانیہ میں منجمد ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کے حوالے کی گئی، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک ریاض کے ذمہ واجب الادا 460 ارب روپے کی رقم میں ایڈجسٹ کر دیے گئے تھے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کے عوض بحریہ ٹاؤن نے مارچ 2021 میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ضلع جہلم کے علاقے سہاوا میں 458 کنال اراضی عطیہ کی، اور یہ معاہدہ بحریہ ٹاؤن اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان تھا۔ جو 2022 میں پاکستان کی اتحادیہ حکومت نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدے کے بدلے اربوں روپے کی اراضی سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام منتقل کی۔ سر نام منتقل نہیں کی، وہ یونیورسٹی بنی، بشرا بی بی اور خان صاحب اس کے ٹرسٹی بنے۔ اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اس خفیہ معاہدے سے متعلق کچھ تفصیلات بھی منظر عام پر لائی گئی تھیں۔ ان دستاویزات پر سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی جانب سے دستخط موجود تھے۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر سینکڑوں کنال اراضی سے متعلق انکوائری کو باقاعدہ تحقیقات میں تبدیل کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 458 کنال جو زمین ہے، مان لیا خان صاحب کے نام ہو گئی، مان لیا بشرا بی بی کے نام ہو گئی، کیونکہ خان صاحب اور بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں۔ ٹرسٹی اکارڈنگ ٹو دا لا آف ٹرسٹ کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا، ہی از جسٹ ٹرسٹی، وہ صرف ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹی ہے، اس کا وہ اس یونیورسٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کر سکتا ہے، وہ اس یونیورسٹی کو وہ فنڈز دے سکتا ہے، وہ اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جائیں 458 کنال اراضی آج بھی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، اور یہ سہاوا سے تھوڑا سا آگے ایک علاقہ آتا ہے بکڑالا ہے یا کڑبالا ایسے نام ہی ہے کچھ، وہاں پہ یہ یونیورسٹی موجود ہے، آن دا روڈ، جی ٹی روڈ، اسلام آباد اور جہلم کا جو روڈ ہے بالکل اس کے اوپر یونیورسٹی موجود ہے، اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں 458 کنال جو یونیورسٹی کی جگہ ہے اس میں نہ تو عمران خان صاحب کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ بشرا بی بی کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مفت کا یہ کیس بنا ہوا ہے، مفت کے اس کے اوپر جرا ہو رہی ہیں، مفت کے میں یہ اس کو چلایا جا رہا ہے، اور خدا نہ خاصا دیکھنا آپ یہ اڈیالہ جیل میں جو احتساب عدالت ہے نا، یہ مفت میں اس پر سزا بھی سنا دے گی، بھلے خان صاحب اس میں کنوکٹ ہیں نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ آگے بڑی عدالتوں میں جیسے ہی آئے گا معاملہ، سیشن کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ میں جیسے بھی جائے گا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے مزید نہیں چلے گا، خان صاحب اس میں باعزت بری بھی ہو جائیں گے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کیونکہ ادھر سے ٹرمپ آ گئے ہیں، ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ کر دیا گیا پاکستانیوں کی طرف سے، تو بہت جلد عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ پاکستانیوں کے بیچ میں ہوں گے، اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ اپنی موومنٹ شروع کرے گی۔ آج 6 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف سوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ جو سوابی کا جلسہ ہے وہ ایک فیصلہ کن جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک فائنل کال کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو یوتھ ونگ ہے، اس کی طرف سے فائنل کال کی جو کمپین ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ لیٹس سی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور کل پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور ایم این اے شیراز محمود صاحب جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے توسہ شریف سے، ان کا گھر ملتان میں ہے، ملتان میں ان کے گھر سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ حماد اظہر جو ہیں وزیر جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر ہیں، ان کے مطابق ان کو ایجنسیوں کی طرف سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔